یعنی اس کے آئین میں درج ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ بیمار ہو جائیں یا ان کی امپیچمنٹ ہو یا وہ دنیا میں نہ رہے تو کیئر ٹیکر ٹل دا نیکسٹ الیکشن آف دا پریزیڈنٹ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی وہ پریزیڈنٹ ہوگا۔ تو اس وقت اسپیکر آف نیشنل اسمبلی جو عبدالجبار خان تھے ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، لیکن صدر ایوب خان نے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کی اور اقتدار انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو ٹرانسفر کیے۔ جمہوریت میں دو ہم نے نظام حکومت دیکھے ہیں، صدارتی اور پارلیمانی۔ تو پاکستان چونکہ ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی کے تحت ایک سیاسی نظام ہم نے انہیرٹ کیا، اور جب دو ریاستیں وجود میں آئی 1947 میں، پاکستان اور انڈیا، تو دونوں میں ایک تسلسل ہمیں دکھائی دیا پارلیمانی نظام حکومت کا۔ لیکن صدارتی نظام کا تجربہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سکندر مرزا نے مارشل لا لگا کے کیا۔ وہ جو عملاً صدارتی نظام ہمارے ہاں بنا، تو وہ صدارتی نظام اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ملک میں ون پارٹی سسٹم ہوگا، اس ملک کے اندر صوبائی خود مختاری نہیں ہوگی، ون پارٹی سسٹم ہوگا اور پولیٹیکل پارٹیز کا محدود رول ہوگا، لمیٹڈ رول ہوگا۔ تو یہ جو نظام حکومت صدارتی اور پارلیمانی بنیادی طور پہ دونوں جمہوری نظام ہیں۔ اگر آپ فرانس میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، تو وہاں کا جو صدارتی نظام ہے وہ مکمل طور پہ جمہوری ہے، اور ان کے آئین میں اس نظام حکومت کے خد و خال واضح کیے گئے، اور ایک الیکٹورل کالج ہے، سیاسی جماعتیں۔ امریکہ کی اگر آپ مثال لیں تو وہ 2.5 سال تک پریزیڈنشل کیمپین چلتی ہے، اور کوئی بھی شہری اپنی سیاسی جماعت کے ذریعے وہ امریکہ کا صدر بن سکتا ہے۔ فرانس میں یا امریکہ میں یا ٹرکی میں جو صدارتی نظام ہے، اس صدارتی نظام میں بھی ساری پاورز یو ایس پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے اس سے قبل جو بائیڈن سے، ان کی امپیچمنٹ کی بھی بات ہوئی، ان کے بہت سارے آرڈرز جو ہیں کانگریس نے، سینٹ نے ریورس کیے، یو ایس سپریم کورٹ نے ان کے بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں وہ کویش کیے۔ تو اگر جمہوری نظام برقرار رہے گا تو اس میں اگر کوئی صدر بھی آ گیا تو وہ اتنا طاقتور نہیں ہوگا جس طرح یہاں بعض حلقے اس کی توقع رکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کو اگر میں سم اپ کروں تو وہ صرف اس ایک فکرے میں کر سکتے ہیں کہ یہ پارلیمانی اور غیر پارلیمانی نظام کے درمیان جو جدوجہد ہے اس کی تاریخ ہے۔ یہاں پہ پارلیمانی نظام حکومت سے مراد یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ میں نمائندگی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں۔ تو جو طاقتیں پارلیمنٹ کو سپریم، با اختیار اور مقتدر نہیں دیکھنا چاہتی، اور جو طاقتیں سیاسی جماعتوں کا رول ریمٹ کرتی ہیں، وہی طاقتیں ہمیں صدارتی نظام کی جانب دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہاں جنرل ایوب خان ہوں، وہ یحییٰ خان ہوں، وہ ضیاء الحق ہوں، وہ جنرل مشرف ہوں، تمام کا ایک کنسنسس سیاسی صدارتی نظام کی جانب دکھائی دیتا ہے، اور ماڈل بھی یہ اپیئر ہوا اس ماڈل میں کہ ریفرینڈم کیا گیا۔ اگرچہ صدر ایوب خان نے وہ صدارتی انتخاب ایک کیا جس کے میں ان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، لیکن وہ جنرل پرویز مشرف ہوں یا ضیاء الحق ہوں، انہوں نے ریفرینڈم کا اس میں سہارا لیا۔ آئین میں پارلیمانی جو نظام ہے اس کو تحفظ حاصل ہے، اور وہ آئین ساز اسمبلی نے آئین بنایا، تو آئین کے اندر بنیادی تبدیلیاں موجودہ پارلیمنٹ بھی نہیں کر سکتی کسی ترمیم کے ذریعے، اور عدلیہ بھی نہیں کر سکتی۔ ایک نئی آئین ساز اسمبلی اس کے لیے وجود میں آئے تو پھر وہ آئین کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر سکتی ہے۔ جہاں تک ریفرینڈم کا سوال ہے، ریفرینڈم کسی قومی مسئلے میں تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن آئین میں بنیادی اس کے خد و خال تبدیل کرنے کے متعلق اس سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے ہے 2019 میں، اس کے اندر جو جسٹس عظمت سعید شیخ اور دیگر جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہے اور اس بحث کو ختم کیا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی عدلیہ کبھی بھی جو ماورائے آئین اقدامات ہیں اور اس کی حیت یعنی پارلیمانی نظام کو تبدیل کر کے صدارتی نظام میں تبدیل کیا جائے، اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کرے گی۔
زیادہ تر جو صدر اس ملک میں بنے ہیں وہ مین آن ہارس بیک تھے، ان کا تعلق ملٹری سے تھا اور وہ کسی سیاسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان کے لیے ایزی وے آؤٹ تھا کہ ایک اسٹرانگ مین ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے رول کرے۔ لیکن دوسرا اس میں سوال یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا بار بار کے جو پارلیمانی نظام کی عمر تو ٹوٹل 19 سال ہے، جو ہم نے 3 دہائیاں اس ملک میں صدارتی نظام دیکھا، تو پھر یہاں پہ بنیادی مسائل کیوں نہیں حل ہوئے؟ اس میں جب تک ہماری سیاست کے ساختیاتی مسائل اسٹرکچرل ایشوز سالو نہیں ہوں گے، نظام خواہ پارلیمانی ہو، نظام خواہ صدارتی ہو، اس میں ہمیں اس کی نتیجے پارلیمانی نظام کی وہ ایک مونٹیسکیو جو فرینچ پولیٹیکل فلاسفر ہیں، ان کی فلاسفی پہ سپریشن آف پاور کی تھیوری کے تحت کہ سیاسی نظام میں کوئی فرد بھی اتنا مضبوط نہ ہو کہ وہ دوسرے اداروں کو تہس نہس کر دے اور اس کے اندر غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ تو سپریشن آف پاور تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ وزیر اعظم کا احتساب بھی کر سکتی ہے، وہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو بھی جا سکتی ہے، اور عدلیہ جو ہے، عدلیہ کو ایک آزادی دی گئی ہے، وہ قانون کی آئین کی تشریح، اور جو ایگزیکٹو ہے وہ بھی جواب دے ہے پارلیمنٹ کو۔ تو کسی ایک ادارے میں، کسی ایک آفس میں یہ سارے جو ہیں وہ طاقتیں وہ مختص نہیں کی گئیں، بلکہ ان کو سپریشن آف پاور سے ذریعے کیا گیا۔ قرارداد لاہور جو بعد میں قرارداد پاکستان بنی 1940 میں، اس کے اندر صوبائی خود مختاری اور صوبوں نے پاکستان بنایا۔ اب جو ہماری تاریخ ہے 70 سال کے قریب، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری جو ہے اس کے بجائے پہلے صدارتی نظام میں 1 یونٹ آیا۔ اس 1 یونٹ کا مقصد تھا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ اکثریت سے تعلق رکھتے ہیں، 54% جو پاکستانی تھے وہ مشرقی پاکستان کے تھے۔ تو پارلیمانی نظام حکومت میں جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے وہ آبادی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور جو فنڈز بھی ملتے ہیں آپ کو، وہ بھی ڈیولپمنٹ فنڈ بھی آبادی کی پروپورشن سے ملتے ہیں۔ تو ہم نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو حقوق نہیں دیے، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیے، انہیں اقتدار میں ہم نے شراکت داری نہیں دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرکز بہت مضبوط ہوا لیکن پاکستان کمزور ہوا، اور بالآخر 1971 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ وہ ہمارا کولیکٹیو فیلئر تھا۔ اس کے بعد جو مارشل لاء لگے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر رول کے ذریعے صوبوں کو رول کیا گیا۔ قوم پرست تحریکیں، علیحدگی پسند تحریکیں، لسانی تحریکوں کا ایک رائز ہوا، اور یہ صرف رورل فینومینا نہیں تھا۔ اگر آپ کراچی کو دیکھیں تو MQM ایک اربن ایتھنک پولیٹیکل پارٹی کا رائز ہوا، اور ان کے کچھ جینوئن ایشوز ہیں، اور اسی طرح سندھ میں قوم پرست جو تنظیمیں ان کا رائز ہوا، بلوچستان کے اندر ایک قوم پرست تنظیموں کا رائز ہوا، KPK کے اندر ہوا۔ لیکن یہ ٹرینڈ ہمیں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب NFC ایوارڈ ہو گیا، اور جب مرکز کے جو حقوق اس نے سلب کیے ہوئے تھے صوبوں کے، وہ انہیں واپس دے دیے گئے، تو اب ایک بہت بڑی تبدیلی پاکستان میں رونما ہوئی ہے۔ پہلے جب گورننس پور تھی اور رائٹس، رائلٹیز اور فنڈز نہیں دیے جاتے تھے تو سینٹر کو یا پنجاب کو گالی پڑتی تھی، لیکن اگر اب سندھ میں یا کراچی سٹی میں یا بلوچستان میں کوئی گورننس کا فیلئر ہوتا ہے یا کوئی انجسٹس ہوتی ہے تو وہ بلیم اس صوبائی حکومت پہ آتا ہے۔ نظام کوئی بھی ہو، ہم رول آف لا اور اس کو آئینی بندوبست کے تحت چلیں گے تو تب آگے جائیں گے۔ اب 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا جس میں پریزیڈنٹ آل پاورفل ہے اور اس کے بے پناہ اختیارات ہیں، لیکن جب جنرل صدر ایوب خان استعفیٰ دے رہے ہیں تو وہ اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے آئین میں درج ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ بیمار ہو جائیں یا ان کی امپیچمنٹ ہو یا وہ دنیا میں نہ رہے تو کیئر ٹیکر ٹل دا نیکسٹ الیکشن آف دا پریزیڈنٹ، اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، وہ پریزیڈنٹ ہوگا۔ تو اس وقت اسپیکر آف نیشنل اسمبلی جو عبدالجبار خان تھے، ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، لیکن صدر ایوب خان نے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کی اور اقتدار انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو ٹرانسفر کیا۔ وہ پاکستان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ نظام پارلیمانی ہو
یا صدارتی ہو، نظام یہی ہے جو میرے منہ سے نکلا ہوا قانون ہے، یہی لفظ ہے، یہی نظام ہے، اور جو میری خواہشات ہیں، میرا انٹرسٹ ہے، یہ نہیں۔ پارلیمانی نظام میں بھی بہت ساری خلاف ورزی ہیں، لیکن پارلیمانی نظام کے تحت دیکھیں کہ جب آپ ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، جب آپ کاغذات نامزدگی فائل کرتے ہیں، جب اپنا ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں، ڈگریز دیتے ہیں، نیشنلٹی دیتے ہیں، تو ہم نے یہاں دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، لیکن ان کے خلاف FIR درج ہوئی اور اسی مقدمہ قتل میں انہیں سزا ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ بڑا ایک طویل عرصہ وزیر اعظم رہے، لانگسٹ سرونگ، لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہوئے اور وہیں انہوں نے ریزائن کیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میاں نواز شریف جو ایک واضح اکثریت کے ساتھ، بھاری اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم منتخب ہوئے، جب ان کا سکینڈل آیا تو پاکستان میں اس کے JIT بھی بنی، وہ اداروں کے آگے پیش بھی ہوئے، وہ عدالت میں بھی گئے، اور عدالت نے جب انہیں ڈسکوالیفائی کیا تو پھر انہوں نے اسی لمحے استعفیٰ دیا اور نیکسٹ جو پرائم منسٹر الیکٹ ہوا